توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے توحید ربوبیت۔ یہ توحید ربوبیت کیا ہے؟ لوگ توحید ربوبیت کو آج تک نہیں سمجھے ہیں۔ کیسے؟ میں ابھی بتاتا ہوں۔ توحید ربوبیت کی تعریف ہے کہ سارے جہان کا خالق، مالک، رازق، مربی و مدبر، تمام کی تمام چیزوں کو چلانے والا، تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی کو بیٹا بھی دیتا تو اللہ ہی تعالیٰ، بیٹی بھی دیتا تو اللہ ہی تعالیٰ، اور بانجھ بھی بناتا ہے تو اللہ ہی تعالیٰ، کسی کو امیر بناتا ہے تو اللہ ہی تعالیٰ، اور غریب بھی بناتا تو اللہ ہی تعالیٰ۔ لیکن آج کے موجودہ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کا تو دعویٰ کرتا ہے، توحید ربوبیت کے ماننے کا تو دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب انہیں ان کی زندگیوں میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، محتاجیاں آتی ہیں، تو وہ غیروں کے دربار کا بھی چکر لگایا کرتے ہیں۔ جیسے کسی کی تجارت الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ابھی چل رہی تھی، بہت بینیفٹ میں جا رہے تھے، کچھ ایسے وجوہات ہوئے جس کی وجہ سے وہ تجارت ڈل پڑ گئی، ٹھپ ہو گئی، نہیں چل رہی ہے، وہ بینیفٹس، وہ فائدے جو ابھی تک مل رہے تھے وہ فائدے اب نہیں مل رہے ہیں، فوراً ہی ایمان ڈگمگا جاتا ہے، توحید کی روشنی بجھنے لگتی ہے، فوراً ہی ادھر ادھر کا چکر لگانے لگتے ہیں، کبھی اس بابے کے پاس، کبھی اس بابے کے پاس، کبھی اس عالم کے پاس، کبھی اس مفتی کے پاس۔ اور یہ مفتی صاحبان، یہ عالم علماء حضرات آپ کے طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے کسٹمرز کے اور ایسے لوگوں کے طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کون شخص آئے اور ہم سے یہ پوچھے کہ ہماری تجارت جو ہے کیسے گروتھ کرے گی، تو فوراً ہی آپ کو کہتے ہیں 10,000 کی تعویذ لے لو، 5,000 کی تعویذ لے لو، اسی طریقے نہ جانے کتنے درباروں کے چکر لگا دیتے ہیں، اور ہمارا یہ یقین بن جاتا ہے کہ یہ جو مفتیان کرام نے کچھ لکھ کر کے پڑھ کر کے ہمیں دیا ہے، اب تو ہماری تجارت ضرور بھی ضرور گروتھ کرے گی۔ تو یہ توحید ربوبیت میں کمی آ گئی، جس وجہ سے اللہ آپ کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا شخص ہے جن کو اللہ رب العالمین بطور آزمائش وقتی طور پہ اس وقت پہ جو حالات ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان حالات میں اولاد نہ دے، ایک بچہ ہے، ان کی شادی ہوتی ہے، 2 سے 3 سال تک صرف اولاد نہیں ہوتی ہے، فوراً ہی گھر میں تانے ملنے لگتے ہیں، ساس نند کے تانے، اسی طریقے سے ماں و بہنوں کے تانے، دوست و احباب کے تانے کہ کیا کچھ کمی ہے، ہو سکتا ہے لڑکے میں کمی ہے، لڑکی میں کمی ہے، ڈاکٹر سے جا کر کے علاج و معالجہ کرایا جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر سے بھی تو کنسلٹ کرنا ہی ہے، لیکن بابے کے پاس بھی چلو، ہو سکتا ادھر سے ہی مل جائے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے، سورۃ الشورى کی آیت ہے، للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، کہ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزوں کا مالک، تمام چیزوں کے اوپر بادشاہی اگر کسی ذات کی ہے تو وہ اللہ کی ذات کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اسے کسی اور سے کنسلٹیشن کی، بات چیت کی، مشورے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ پھر فرما رہا یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا صرف بیٹیاں ہی عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ چاہتا صرف بیٹے ہی عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور اللہ جسے چاہتا تو دونوں ملا کر کے دیتا ہے۔ کسی کے 5 بچے ہیں، ان میں کبھی 3 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں، کسی کے 4 بچے ہیں تو 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جسے چاہتا اللہ تو ملا کر کے دیتا ہے۔
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا تو بانجھ بنا دیتا ہے، اسے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اور اللہ رب العالمین بہت ہی زیادہ علم والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو بیٹا اور بیٹی دینے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک مسلمان، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعوے دار، جب ان کے گھر بچے نہیں آتے تو کتنے درباروں کے چکر لگاتے، کتنے آستانوں پہ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، تو یہ بچے دینے کے فیکٹریز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، دنیا میں کسی انسان کے پاس یا کسی بھی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ تو توحید ربوبیت میں کمی کی وجہ سے اللہ ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرتا، اللہ ہمارے دعا و مناجات کو قبول نہیں کرتا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ چاہتے ہیں آپ کہ اللہ رب العالمین جو بھی ہم عمل کریں اس عمل کو قبول کر لیں، تو آپ کی توحید پکی ہونی چاہیے، توحید ربوبیت بھی اور توحید الوہیت بھی، کہ عبادت آپ کریں تو صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے۔ اور اسماء و صفات میں بھی، توحید اسماء و صفات بھی آپ کے پکے ہونے چاہیے، کہ اللہ رب العالمین نے جتنے اسماء و صفات قرآن مجید کے اندر بتائے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اسماء و صفات کے تشریحات صحابہ کے سامنے بیان کیا ہے اور صحابہ نے عمل کر کے بتایا ہے، اگر ہمارا ایمان، ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور صحابہ کے اعمال کے مطابق ہے، تو پھر وہ عمل ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ تو پہلی شرط کیا ہے قبول اعمال کی؟ کہ آپ کی توحید پکی ہونی چاہیے، کسی بھی طریقے سے توحید میں کجی نہیں پانی چاہیے۔ اگر کجی پائی جائے گی، کھوٹ پایا جائے گا، تو اللہ رب العالمین اس عمل کو قابل و قبول نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، دوسری صفت، دوسری شرط، کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں ان اعمال میں پوری طریقے سے اخلاص پایا جانا چاہیے۔ جن اعمال کو ہم کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی جنت چاہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دین اور دنیا کی بھلائی چاہ رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف خالص دل سے کیا جائے۔ اگر ریا و نمود ہو، دکھاوا ہو، تکبر ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ یا اسی طریقے سے ہم کوئی بھی عمل کریں دوسرے بھائیوں کو حقیر سمجھنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دلیل اٹھائیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف تمام کے تمام لوگوں کو یہی حکم دیا کہ وہ کوئی بھی عمل کرے تو وہ خالص اللہ کے لیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اخلاص کے ساتھ اس عمل میں کیا ہو؟ اخلاص ہو، بھرپور اخلاص ہو۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے آپ چھوٹی سی سنت، اگر آپ مسواک کرتے ہیں اور مسواک اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہے کہ دیکھو کتنی مسواک کرنے والا ہے، اس کے منہ تو بہت زیادہ صاف رہتے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، لوگوں کے کہلانے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ عمل اللہ قبول نہیں کرے گا، اور اس عمل کے اوپر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، چاہے آپ ایک دن نہیں، جتنی زندگیوں کے آپ کے ایام ہیں ان تمام ایام میں، تمام اوقات میں آپ اس سنت کے اوپر عمل کریں، کبھی آپ کو نہ ثواب ملے گا نہ ہی اللہ اس عمل کو قبول کرے گا۔ غور کیجئے گا، یہ بہت ہی عظیم شے میں بتا رہا ہوں کہ ہماری توحید تو پکی ہے، ہم توحید کے پکے دعوے دار ہیں، لیکن ہمارے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا۔ عمل تو ہم کرتے ہیں، لیکن تاکہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں صاحب جو ہے بہت زیادہ اعمال میں آگے ہیں، بہت زیادہ علم والے ہیں، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے ہیں،
اگر لوگوں کے کہلانے کے لیے، دکھلانے کے لیے ہمارے اعمال ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین قابل و مقبول ایسے عمل کو نہیں کرتا۔ اب اسی وجہ سے ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اس میں دکھاوا ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس اعمال کے اثرات ہماری زندگی میں پیدا نہیں فرماتا۔ دلیل آپ کو بہت ہی عظیم حدیث سے دیتا ہوں۔ وعن شداد ابن اوس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ دیکھیں دکھاوا کیا ہوتا ہے، یہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ دکھاوے کے اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ کرتے ہیں، تو ان کے اعمال اللہ رب العالمین کس طریقے سے رد کر دیتا ہے، ویسے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اور ویسے لوگوں کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرانی فقد اشرک ومن صام یرانی فقد اشرک ومن تصدق یرانی فقد اشرک، رواہ احمد، حدیث نمبر 17270۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے من صلی یرانی، لوگوں کو دکھائے کہ بہت بڑے نمازی ہے، کیا کہوں، 5 اوقات کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں، تہجد کی بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ ان کو کہیں نمازی صاحب۔ اس سے بہتر انسان تو معاشرے میں پایا ہی نہیں جاتا، لوگ کہے لوگ کہے لوگ کہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرانی، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، فقد اشرک، وہ مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ اب بتائیے، کسی سے یہ سوال کیجئے کہ نماز پڑھنے والا مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، اس لیے مشرک ہے کہ وہ جو اعمال کر رہے ہیں ان کے اعمال میں اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اللہ کے تقرب حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے نماز پڑھ رہے کہ وہ لوگ اس کو کہیں کہ وہ نمازی ہے۔ ومن صام یرانی فقد اشرک، اور جو اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ لوگ اس کو کہیں کہ روزے دار ہے، بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، وہ کبھی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا، وہ بھی مشرک ہے۔ من تصدق یرانی، تاکہ لوگ ان کو کہے بہت زیادہ صدقات و خیرات کرنے والا ہے۔ ارے کچھ کمی ہو، کچھ کسی کو پریشانی تو فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ بہت دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں۔ اور وہ جو دینے والے ہیں وہ یہ کہے کہ بھائی میں تو بہت خرچ کرتا ہوں، تمہیں ہی نہیں دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو دیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقد اشرک، وہ مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے، ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ ہمارے اور آپ کے عالموں کے فتاوے، مفتیوں کے فتاوے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غور کیجئے۔ ابھی مسجد بن رہی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ بہت ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ پیسے دیے ہیں، چاہے ان کے حیثیت کے اعتبار سے 1000 10,000 ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں خرچ کیے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ کیا رہا ہے کہ ہم نے اتنا دیا ہے، ہم نے اتنا دیا ہے، کہ لوگ کہے کہ بھائی صاحب فلاں صاحب نے اتنا پیسہ دیا ہے، ان کی تو چلنی ہی چاہیے۔ لوگ کیا کہے کہ فلاں صاحب نے اس مسجد میں اتنا لگایا ہے تو اس کی تو چلنی ہی چاہیے، لوگ تو مانے ہی، کمیٹی تو ان کے آگے پیچھے چلے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ پیسے دیے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے تو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، آپ کے وہ چاہے کروڑوں اور اربوں کے مال ہو، اللہ قبول نہیں کرے گا۔